ایک مثال میں نے پشاور والوں کو بھی دی، آپ کو بھی دے کے بس اصل ٹاپک کی طرف چلتا ہوں، یہ آج کا میرا موضوع نہیں ہے۔ بتاؤ گدھا خاندانی ہے یا غیر خاندانی؟ بولو نا، غیر خاندانی۔ کیوں؟ گدھے کا ماموں ہوتا ہے؟ کیا ہو گیا؟ بولو نا۔ جب آپ گدھے کا تعارف کرو، پہلے انسانوں پہ آتے ہیں، پہلے انسانوں کی مثال۔ جب آپ انسانوں کا انٹروڈکشن کرواتے ہیں، آپ بتاتے ہیں یہ مؤذن صاحب ہیں، قاری رشید صاحب، یہ ان کے ماموں ہیں، یہ ان کے چچا ہیں، یہ ان کی خالہ ہیں، یہ ان کی پھپھو ہیں، یہ ان کا بھتیجا ہے، یہ ان کا بھانجا ہے، یہ ان کی بہو ہے، یہ ان کے داماد ہیں، یہ ان کا پوتا ہے، یہ ان کی نواسی ہیں، یہ ان کے فادر ان لا ہیں، یہ ان کی مدر ان لا ہیں، پورا ایک انٹروڈکشن۔ یہ ان کے چچا زاد بھائی، یہ چچا زاد بھائی کا بیٹا، یہ چچا زاد بھائی کے بھائی کا، چچا زاد بھائی کے بیٹے کا بیٹا، یہ ان کے کزن کا بھتیجا، یہ ان کے کزن کا ماموں، یہ ان کی کزن کا خالو، ہوتا ہے نا؟ آپ کا علاقہ کون سا ہے قاری صاحب؟ ہری پور، ضلع مظفر گڑھ۔ آدھا مظفر گڑھ تو مؤذن صاحب کا ریلیٹو کہیں نہ کہیں نکلے گا۔ انسان کا جب تعارف ہوتا ہے تو اس طرح سے ہوتا ہے، یہ ان کے ماموں، خالہ، چچا وغیرہ وغیرہ۔ گدھے کا جب انٹروڈکشن ہوتا ہے کیسے ہوتا ہے؟ یہ میرا گدھا، آگے دوسرا گدھا کھڑا ہوا ہے، یہ ان کا ماموں۔ بول سکتے ہو؟ بولو گے؟ وہ ایک گدھی کھڑی ہوئی ہے، یہ ان کی خالہ، بولو گے؟ باپ تو ہوتا ہی نہیں ہے، یہ گدھے کا باپ۔ وہ کہے گا تو نے مجھے گدھے کا بھی باپ بنا دیا یار، گدھا کم گالی تھا؟ گدھا ہونا خود ایک گالی ہے، گدھے کا بھی کیا ہے؟ باپ۔ تو گدھے کے باپ کو غصہ آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ اگر وہ باپ ہوگا بھی تو بھی نفی کرے گا، میں گدھے کا باپ نہیں ہوں۔ تو آپ بتاؤ، پشاور والوں سے بھی ہم نے ریکویسٹ کی تھی کہ گدھے میں اور انسان میں یہ فرق کیا ہے؟ گدھے کے رشتہ دار، بولو نہیں، کتے کے رشتہ دار۔ گدھے کی جگہ آپ کتا ڈال دیں، گھوڑا ڈال دیں، بلی ڈال دیں، خچر ڈال دیں، کچھ بھی ڈال دیں، سور ڈال دیں، وہ آپ کی مرضی ہے، آپ کا ہیڈک ہے۔ فرق یہ ہے کہ گدھے کے ریلیٹیوز نہیں ہوتے، انسانوں کے رشتے ہوتے ہیں۔ سوال پیدا ہوتا ہے بھائی گدھے کے رشتہ دار کیوں نہیں ہوتے؟ سوال پیدا، بولو، ہو رہا ہے؟ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ گدھے کے رشتہ دار کیوں نہیں ہوتے؟ یہ ایک بہت بڑا سوال ہے۔ نادرا میں رجسٹریشن کیوں نہیں ہوتی اس کی؟ ابا، چاچا، ماموں۔ اس کا جواب یہ ہے کہ گدھے کا باپ نہیں ہوتا، گدھے کا باپ۔ پھر ایک اور سوال کھڑا ہوگا بھائی، ایک اور اس سے بڑا سوال ہوگا کہ باپ کے بغیر تو کوئی پیدا ہوتا نہیں ہے۔ کیا ہو گیا بھائی؟ باپ کے بغیر کوئی پیدا، حضرت عیسیٰ معجزے سے پیدا ہوئے، نارملی یہ ممکن نہیں ہے۔ اس سوال کا جواب یہ ہے کہ گدھے کا باپ ہوتا ہے مگر اللیگل، لیگل نہیں ہوتا۔ پھر سوال پیدا ہوتا ہے کہ گدھا بیچارہ لیگل اور اللیگل کے فرق کو نہیں جانتا۔ اس کا جواب یہ ہے کہ جو انسان لیگل باپ اور اللیگل باپ کے فرق کو نہیں جانتا وہ بھی کیا ہے؟ گدھا ہے۔ وہ بھی کیا ہے؟ گدھا ہے۔ رشتے لیگل باپ سے بنتے ہیں، اللیگل سے نہیں بنتے۔ زانی، زنا کرنے والا، اسلام اس کے رشتوں کو نہیں مانتا، نہیں مانتا، اسلام اس کو باپ ہی نہیں مانتا۔ تو جس قوم میں نکاح ہوتا ہے، شادی ہوتی ہے، اس قوم میں باپ کا رشتہ وجود میں آتا ہے، پھر چچا، خالہ، ماموں، بھتیجے، پھپھے،
دادے نانکے دادکے پھر سسرالی، یہ سب رشتے نکاح کی وجہ سے وجود میں آتے ہیں. گرل فرینڈ بوائے فرینڈ میں رشتے وجود میں نہیں آتے. تبھی گوروں کے ہاں رشتے مارکیٹ سے کیا چل رہے ہیں؟ شارٹ. گوروں کی مارکیٹ میں موبائل 1 نمبر ملے گا آپ کو. آپ جاتے ہیں جب گوروں سے کوئی، ہمارے مارکیٹوں میں 1 نمبر چیزیں مارکیٹ سے کیا چل رہی ہیں؟ شارٹ. پتہ نہیں ہوتا یہ جس بوتل پہ نیسلے لکھا ہے یہ نیسلے کمپنی نہیں ڈھکن ڈھکا ہے یا لیاری ندی سے پانی لے کر کسی نے نیسلے لکھ کے ڈھکن لگایا ہے، کچھ پتہ نہیں چلتا. مارکیٹ سے جب آپ شہد لیتے ہو یقین نہیں ہے کہ یہ مکھی کا نکالا ہوا ہے یا گلوکوز کی بوتلوں سے بنایا ہوا ہے. مارکیٹ میں ہمارے 1 نمبر چیزیں نہیں ہیں. گورے کی مارکیٹ میں 1 نمبر، جاپان جاؤ 1 نمبر چیز، لیکن 1 نمبر باپ گورے کی مارکیٹ سے بولو شارٹ. 1 نمبر باپ مارکیٹ میں نہیں ملے گا. ہمارے ہاں جب کوئی بچہ یہ کہتا ہے کہ یہ میرے پاپا ہیں، ہمیں یقین آتا ہے واقعی اس کے پاپا ہوں گے. ہمیں ڈی این اے کی ضرورت نہیں، ہمیں یقین ہوتا ہے ہوں گے پاپا. ایک آدمی کے ہاں کچھ ضرورت سے زیادہ لبرل تھے، وہ نام نہاد لبرل جسے کہتے ہیں نا، جن کے ہاں براڈ مائنڈڈ سب، یہ بھی ٹھیک وہ بھی ٹھیک. تو ان کے ہاں بچے پیدا ہو رہے تھے. اب براڈ مائنڈڈ اتنے تھے کہ بیگم کی الگ دوستیاں اپنی الگ دوستیاں، تو ان کو یقین نہیں ہوا کہ پتہ نہیں میرے بھی ہیں کہ نہیں ہیں. ڈی این اے کی ہمت نہیں ہوتی تھی، لڑائی ہوگی. تو ان کے جب 10واں بچہ پیدا ہوا، ویسے لبرل لوگوں کے اتنے ہوتے نہیں ہیں، لبرل سے میری مراد ہوتی ہے نام نہاد لبرل، یہ بتا دو، ورنہ اسلام جتنا لبرلزم کا قائل ہے اتنا کوئی بھی نہیں ہے. اس پہ میں تفصیلی بیان کر چکا ہوں. جو لبرل بننے کی کوشش کرتے ہیں، 10واں بچہ پیدا ہوا تو اس کی شکل 9 سے مختلف تھی. 9 بہن بھائی ایک جیسے، 10ویں کی شکل تھوڑی کیا ہے؟ ڈفرینٹ. صحیح. اس کو شک ہوا کہ یار کوئی مسئلہ دال میں کالا کالا، یہ 10واں ڈاؤٹ ہے، یہ میرا شبہ ہوا کہ کیونکہ اس کی شکل باقی 9 سے کیا ہے؟ مختلف. پوچھتے تو لڑائی ہوتی، بیوی کہتی مجھ پہ شک کر رہے ہو. جب ان کی موت کا وقت آیا تو انہوں نے اپنی وائف کو بلایا کہ دیکھ اب تو میں دنیا سے جا رہا ہوں، تیرا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا، اب بتا دے یہ 10واں کس کا ہے، کیونکہ اس کی شکل 9 سے کیا ہے؟ بولو مختلف. تو بیوی نے کہا کہ سچ سچ بتاؤں؟ ہاں. اس نے کہا صرف یہی تیرا ہے، صرف اسی لیے اس کی شکل 9 سے. بولو. جو بے پردگی کا ماحول معاشرے میں پھیلایا جا رہا ہے نا، گرل فرینڈ بوائے فرینڈ، تو اس سے ایک تو نکاح کا سیٹ اپ ہی ختم ہوگا، اور اگر ہو بھی گیا نکاح تو رزلٹ یہ ہوگا مرد کو بیوی پہ شبہ، عورت کو مرد پہ. عورت کو یہ ہے کہ یہ پتہ نہیں کہاں جا کے منہ کالا کرتا ہوگا. اور یہ ہو رہا ہے، یہ ہونا شروع ہو گیا ہے. جن چیزوں کا ہم ماضی میں کبھی تصور بھی نہیں کیا کرتے تھے، آج ان چیزوں کو مسلمان گھرانوں میں دیکھ کر دل خون کے آنسو رونے کا دل کرتا ہے کہ کیا ہو رہا ہے. تو گدھے کا باپ بولو نہیں ہوتا، کیونکہ گدھا شادی نہیں کرتا، گدھی سے اس کا ریلیشن ہوا، خواہش پوری ہوئی، پتلی گلی سے نکل گیا. گرل فرینڈ، لوگ کہتے ہیں گرل فرینڈ بوائے فرینڈ میں پتلی گلی سے نہیں نکلتے، آپس میں ایک رشتہ ہوتا ہے. گرل فرینڈ وہ ایگریمنٹ ہوتا ہے کہ یہ جب تک یہ ہے وسیم کی طرف نظر اٹھا کے نہیں دیکھنا، اور بوائے فرینڈ گرل فرینڈ سے ایگریمنٹ کرتا ہے کہ جب تک تم میری ہو میں کسی اور کی طرف آنکھ اٹھا کے نہیں دیکھوں گا. اس
کا جواب یہ ہے کہ یہ جو ایگریمنٹ ہے نا، یہ ریلیشن بہت کمزور ہے. یہ ایسے جیسے میں آپ سے کہوں کہ میں شام کو چائے آپ کے ہاں پیوں گا، تو مجھے کوئی پولیس تھوڑی مجبور کرے گی کہ میں آپ کے ہاں چائے پیوں. جا کے میرا موڈ آف ہو گیا، چائے پینے کا دل نہیں کر رہا، تو پیوں گا میں، ہے بھائی، کیونکہ رشتے نہیں بن رہے ہیں نا. تبھی تو گوروں کے ہاں اب بھی وائف میں اور گرل فرینڈ میں فرق ہے. کیا ہے ان دونوں میں فرق ہے؟ اس کے احکام الگ ہیں، گرل فرینڈ کے احکام الگ ہیں. میری الگ لفظ ہے، فرینڈ شپ الگ. اتنے لبرل ہو کے بھی ان کو پتہ ہے کہ میری میری ہوتی ہے اور فرینڈ شپ فرینڈ شپ، ان کو پتہ ہے. اور مرد کو جب آپشن دیا جائے تو فرینڈ شپ کو میرج پر ترجیح دیتا ہے. لڑکی کو جب آپشن دیا جائے تو وہ میرج کو فرینڈ شپ پر، بولتے کیوں نہیں، ترجیح دیتی ہے. کیونکہ اس کو فائدہ میرج میں نظر آتا ہے، فرینڈ شپ میں نہیں. اور لڑکے کو فائدہ فرینڈ شپ میں نظر آتا ہے، میرج میں نہیں. تو اب بتاؤ، اسلام مرد کے حقوق کی بات کر رہا ہے یا عورت کے حقوق کی بات کر رہا ہے؟ مرد کو پھنسا رہا ہے اسلام. تو خیر، گدھے کا کوئی باپ بولو نہیں، گدھے کے چچا نہیں ہوتے، گدھے کا بھتیجا نہیں ہوتا، گدھے کے بہن بھائی نہیں ہوتے. جس کے نہیں ہوتے وہ گدھا کہلاتا ہے. وہ کیا کہلاتا ہے؟ اب دیکھو، ایک ٹیکنیکل پوائنٹ کی بات کر کے آگے چلتا ہوں. یہ ٹیکنیکل پوائنٹ کی جو بات آپ کی سمجھ میں آئے گی ایک واقعے سے آئے گی. ایک مناظرہ پہلے بتاؤں گا، اس سے یہ پوائنٹ کی بات آپ کی کھوپڑی میں بیٹھے گی. مناظرہ جب میں آپ کو بتاؤں گا تو آپ کو لگے گا اس سے اس پوائنٹ کا کوئی تعلق نہیں ہے، اس ٹاپک کا، لیکن میں بتاؤں گا کتنا گہرا تعلق ہے. یہ مناظرہ میں پہلے بھی بیان کر چکا ہوں. شاید حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ ہے کہ ایک عیسائی پادری سے مناظرہ ہوا ان کا، یا مولانا یعقوب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ ہے، واللہ عالم. تو مسلمان عالم جو تھے، نہیں ان کا مناظرہ نہیں، ان کا مناظرہ وہ دوسرا ہے. وہ جو عیسائی نے کہا تھا میں کتاب آگ میں پھینکتا ہوں بائبل، وہ بچ گئی تو سچا مذہب، اور قرآن جل گیا تو اسلام باطل، اس طرح. یہ دوسرا ہے، یہ کسی عالم سے تھا، ایک نارمل عام عالم جو زیادہ مشہور نہیں. عیسائیوں کا دعویٰ تھا کہ حضرت عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں، حضرت عیسیٰ اللہ کے بیٹے. مسلمان عالم کا دعویٰ تھا کہ اللہ کا کوئی بیٹا نہیں ہے. جب مناظرہ شروع ہوا تو بعض دفعہ جو مناظرہ کرنے والا ہے چرب زبانی سے بات کو گھما پھرا کے نا بظاہر دلائل کی دنیا میں حاوی آ جاتا ہے، عوام اس سے متاثر ہونا شروع. تو عیسائی مناظرے کا پلہ بھاری ہونا شروع ہو گیا. اور یہ جو مسلمان عالم تھے یہ اس اسٹائل میں دلائل نہیں دے سکتے جو عوام کو متاثر کر سکیں. تو مجمع میں ایک دیہاتی نے دیکھا کہ مسلمانوں کا پلڑا کیا ہو رہا ہے، کمزور، ان عالم کو بولنا نہیں آ رہا. وہ آیا اور ان عالم سے ریکویسٹ کی کہ حضرت یہ مناظرہ میرے ہاتھ میں دے دیں. انہوں نے کہا بھائی تو کیا کرے گا، تجھے تو بولنا نہیں آتا. انہوں نے کہا میں جیت جاؤں گا. بہرحال مرتا کیا نہ کرتا، انہوں نے کہا جی اس پادری سے پرمیشن لی. اس پادری نے کہا ہاں بھائی ٹھیک ہے، لے آؤ اس کو مارکیٹ میں لے آؤ. اس گنوار دیہاتی نے کہا کہ مجھے ایک بات بتاؤ کہ اللہ تعالیٰ کب سے ہے؟ پادری سے پوچھا. پادری نے کہا اربوں خربوں سال، ہمیشہ سے ہے، خربوں سال سے بھی زیادہ. کہا بتا تو کب سے ہے؟ اس پادری نے کہا کہ مجھے پیدا ہوئے ہو گئے ہوں گے 35-40 سال، 50 سال. کہا 50 سال میں تیرے کتنے بچے ہیں؟ اس نے کہا میرے 5-6 بچے ہیں. اس نے کہا کروڑوں سال میں اللہ کا ایک ہی ہوا ہے اور تیرے کتنے ہیں؟ اس سے تم بظاہر لگتا ہے تو اللہ سے اچھا ہے. 50 سال میں تیرے
6-7 ہو گئے اور اللہ کا کروڑوں سال میں ایک ہی. تو اس سے تو لگتا ہے کہ تو کیا ہے, اللہ سے بھی کیا ہے, اچھا ہے. تو یہ کیسا اللہ ہے جو کروڑوں میں ایک ہی, اور تو اتنے پیدا کر چکا ہے. تو پادری لاجواب ہو گیا, اس کے پاس اس کا کوئی جواب نہیں تھا. دیہاتی نے تو اپنے اسٹائل میں جواب دیا. حضرت مولانا یعقوب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس دیہاتی کے جواب کو علمی انداز میں بیان کیا ہے. علمی انداز یہ ہے اس جواب کا کہ اگر بچے پیدا ہونا یہ اچھی صفت ہے, اچھی, دیکھو طاقت ایک اچھی صفت ہے یا بری؟ تو طاقت اللہ میں زیادہ ہے یا بندوں میں؟ اللہ کی لامحدود, بندوں میں محدود. سخاوت بری صفت ہے یا اچھی؟ اچھی. تو بندوں میں تھوڑی, اللہ میں زیادہ. تو اگر اولاد کا پیدا ہونا اللہ کے حق میں اچھی صفت ہوتی تو اللہ کے کھربوں بچے ہونے چاہیے تھے, اور اگر یہ بری صفت ہے تو ایک بھی نہیں ہونا چاہیے اللہ کا. بہت مشکل ہے بات سمجھا. دیکھو انسان کے حق میں قضائے حاجت اچھی صفت ہے, بری نہیں ہے. نہ ہو قبض کی دوائیں کھانا شروع کر دیتے ہیں. اللہ کے حق میں یہ بری صفت ہے کیونکہ وہ محتاج نہیں ہے. انسان کے حق میں روٹی کھانا, بھوک لگنا اچھی صفت ہے, اللہ کے حق میں بری. انسان روٹیاں جتنی زیادہ کھانے کی طاقت رکھتا ہو اتنا پاورفل ہے, بشرطے کہ طاقت بھی ہو معدے میں ہضم کرنے کی. کہتا ہے میں 6 روٹیاں کھا جاتا ہوں, ٹکار بھی نہیں لیتا. کہتے ہیں واہ بھائی, لگتا ہے کہ کسی بیل سے اصلاحی تعلق ہے آپ کا. باڈی بلڈر یہ کام کرتے ہیں. کمزور آدمی وہ تو ایک بسکٹ چائے میں ڈبو کے کھا لے گا, پاور ہو اگر باڈی میں. ہاں ایک ٹھوسنے کی عادت پڑی ہوئی ہے تو ایک الگ بات ہے, لیکن اگر جو زیادہ کھاتا ہے اور ہضم بھی کر لیتا ہے تو وہ پاورفل سمجھا جاتا ہے. بوڑھے کم کھاتے ہیں, جوان زیادہ کھاتے ہیں کیونکہ صحت مند ہیں. کھانا اگر اچھی صفت ہے انسان کے حق میں تو زیادہ کھانے کی صلاحیت رکھنے والا کم کھانے والے سے زیادہ اچھا سمجھا جاتا ہے. اللہ کے حق میں کھانا اچھی صفت نہیں ہے, وہ روٹی کا محتاج نہیں ہے, وہ ایک نوالا بھی نہیں کھاتا. کیونکہ اگر کھانا اللہ کے حق میں اچھی صفت ہوتی تو پھر اللہ جتنا کھاتا ہم اس کا سوچ بھی نہیں سکتے تھے. اولاد کا پیدا ہونا انسان کے حق میں اگر بری صفت ہے تو ایک بچہ بھی برا ہے. اچھی صفت ہے تو جتنے زیادہ ہوں اتنا اچھا ہے. اللہ کے حق میں اولاد کا ہونا اگر بری صفت ہے تو ایک بیٹا ہونا بھی برا ہے, اور اگر اچھی صفت ہے تو اللہ کے پھر اربوں کھربوں اولاد ہونی چاہیے تھی, ایک نہیں ہونی. یہ اس کا علمی انداز سے جواب ہے. تو اس کو دیہاتی نے اپنے اسٹائل میں بیان کیا کہ 50-60 سال میں تیرے 6 ہو گئے اور اللہ کے کھربوں سالوں میں ابھی تک ایک ہی ہے. تو اس لحاظ سے معاذ اللہ نقل کفر, تو اللہ سے زیادہ طاقتور نکلا. سمجھ میں نہیں آ رہی بات؟ تو خاندانی ہونا انسان کے حق میں اگر اچھی صفت ہے تو بڑا خاندان ہونا اور اچھی. سمجھتے ہو بات کو؟ جتنا بڑا ہو اتنا انسان کو گدھے سے ممتاز کرے گا یہ, ٹھیک ہے نا. جتنا خاندان سمٹے گا آپ بائی نیچر گدھے کے اتنے قریب ہوتے چلے جائیں, کیونکہ گدھوں کے خاندان نہیں ہوتے, کتوں کے خاندان نہیں ہوتے, سنگل مدر کے اصول پہ پلتے ہیں وہ. تو اولاد نعمت ہے یا نہیں ہے؟ نعمت ہے تو جتنی زیادہ ہو اتنی نعمت. دولت نعمت ہے یا نہیں ہے؟ جتنی زیادہ ہو اتنا اچھا ہے. اور اگر یہ نعمت نہیں عذاب ہے تو پھر 5 روپے بھی عذاب ہے. صحت اگر نعمت ہے تو جتنی زیادہ ہو اتنا اچھا, اور صحت اگر عذاب ہے تو تھوڑی سی صحت بھی نہیں ہونی چاہیے. پھر جوانی اگر نعمت ہے, اگر عذاب ہے تو نہیں ہونا چاہیے جوان. اگر نعمت ہے تو جتنا زیادہ جوان ہو اتنا اچھا. سر پہ بال اگر نعمت ہیں
اگر عذاب ہیں تو سر پہ ایک بال بھی بولو نہیں ہونا. میری نظر ان کے سر پہ پڑ گئی ہے. اور اگر بالوں کا ہونا نعمت ہے تو جتنے گھنے بال ہوں اتنا اچھا. اسی طرح ہم خواتین کو کہتے ہیں عورت کے لمبے بال نعمت ہے, زینت ہے. عورت کے جتنے لمبے بال ہوں اتنا اس کا اس میں حسن اور زینت ہے. انہوں نے کٹا کے جیسے مرغی کے کٹے ہوئے پر ہوتے ہیں نا, پتہ نہیں کیا فیشن آ گیا, یہ اپنی زینت ختم کر دی. ستار بھائی بنی ہوئی ہیں آج کل. اتنے چھوٹے چھوٹے بال ہیں, کوئی وسیم لگ رہی ہے, کوئی کیا لگ رہی ہے. ایک شاعر کا شعر ہے نا, میرے بچپن کی جو سہیلی تھی آج کل وہ سہیل لگتی ہے. ان کا شعر ہے, وہ مشہور شاعر ہیں سلمان گیلانی. میرے بچپن کی جو سہیلی تھی آج کل وہ سہیل لگتی ہے. تو بھائی گدھے کا بولو گدھے کا باپ نہیں ہوتا. تو گدھا بھی گرل فرینڈ بوائے فرینڈ کے, تو جن لوگوں نے گرل فرینڈ بنا کے رکھی ہوئی ہے ان کو گدھا کہا کریں, سمجھتے ہو. اور جن کی ایک ہے ان کو خاندانی, اور جن کی 4 ہوں ایکسٹرا خاندانی سب کو. تو یہ تو جتنا یہ خاندانی نظام مربوط ہوگا نا, کیونکہ جب آپ کی اولاد زیادہ ہوگی تو آپ ایک پوتے کے دادا ہیں خاندانی, درجنوں کے دادا ہیں بہت زیادہ خاندانی. آپ کی 2-4 بہویں ہیں خاندانی, ہول پورا کنٹینر بہوؤں کا گھر میں پڑا ہوا ہے آپ کے پاس, تو بہت زیادہ خاندانی. اور جا کے دیکھ بھی لیں, مشاہدہ کر بھی لیں, بڑے خاندان والے لوگوں کی لائف اسٹائل دیکھیں آپ, خاص طور پر جب وہ پکی عمر کو پہنچتے ہیں ان کی عزت دیکھیں. اور چھوٹے خاندانوں میں جا کے بھی دیکھیں, محبتیں چھوٹے خاندانوں میں نہیں ہوتی, کیونکہ مفاد پرست بن جاتا ہے انسان. ابھی چائنا کہہ رہے 3 بچے پیدا کرو, چائنیز اس کے لیے تیار نہیں ہے. وہ کہتے ہیں بچہ اگر پینلٹی ہے, جرمانہ ہے, تو 1 بھی جرمانہ ہے, 1 بھی عذاب ہے, 2 بھی عذاب, 3 کیوں پیدا کریں ہم. وہ ایسا دماغ بنا دیا انہوں نے. خیر یہ میرا ٹاپک آج کا نہیں ہے. تو پشاور